تھینک یو سو مچ. آپ سوشل میڈیا پہ میرے موبائل پہ لائک کرتے ہو, شیئر کرتے ہو, کمنٹ کرتے ہیں. میرے ساتھ میں آج اے ایس ایکسیلنس سولیسیٹر کا ٹیم موجود ہے. پہلا سے میں چھوٹا سا ایک ریکویسٹ کروں گا. ہمارا ایک نیا سروس شروع کیا تھا, وہ ویڈیو سیشن میں ایڈوائز, زوم ویڈیو ایڈوائز سیشن. اگر آپ کچھ کیس کے ہمارا ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہیے اور کچھ ایڈوائز چاہیے, آپ ہمارا ساتھ میں ہمارا آفس میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ کے لیے. آپ wherever you live, whether in UK any city or in Pakistan or anywhere in the world, ہمارا ساتھ میں آپ ویڈیو سیشن میں, زوم ویڈیو سیشن میں اپوائنٹمنٹ بک کر سکتی ہے اور ایڈوائز لے سکتے ہیں. اگر آپ میرے ساتھ میں اور ہمارا ٹیم پہ بات کرنا چاہیے تو موبائل نمبر بالکل اویلیبل ہے آپ کا اسکرین پہ. اگر آپ ہمارا ساتھ میں ملنا چاہیے تو ہمارا آفس پہ کانٹیکٹ کر کے لیے آپ ہمارا اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. امیگریشن لا پہ ڈراماٹک چینج آیا. پوسٹ بریگزٹ امیگریشن پلان کے لیے ہوم آفس نیو امیگریشن پوائنٹ بیسڈ سسٹم انٹروڈیوس کرا. بریگزٹ کے لیے یو نیشنلز اینڈ نان یو نیشنلز کے بہت رولس کے بہت چینج آیا تھا. Today we'll speak about all these changes, especially our teams of AS Excellence Solicitor. Mrs. Farhana Nadeem will speak today about waiver and the immigration rules changes due to COVID-19. Asylum کا new rules آیا. آپ کس طریقہ میں asylum seek کرتے ہو انگلینڈ پہ, کون سا ڈپارٹمنٹ کا, کون سا باڈی کا asylum seek کرے گی. Mr. Farhad Ratur will speak today about the changes of immigration rules in terms of asylum, and Umrana Naveed will brief us as well some immigration update. If you have any question, you can call to the studio. The number will appear in the screen in a minute. Alternatively, you can make a comment on Facebook Live, and we'll try to bring your comment in the audience to give your answer. Stay with me, and I will introduce first our principal of AS Excellence Solicitor, Mrs. Farhana Nadeem. And Mrs. Farhana will give us an important update which is relating to the immigration rules changes due to COVID. There are a lot of relaxation of immigration rules, financial requirement, fee waiver, recourse to public funds. So she will introduce and give a brief about it. And after that, we'll Mr. Farhad Ratur will speak. Farhad Ali will speak about the asylum seeker, and then we'll listen about the immigration update from Mrs. Umrana Naveed. Umrana Naveed is our litigation solicitor and the senior solicitor of AS Excellence Solicitor. So let's go on, Mrs. Farhana Nadeem. If you kindly give us your introduction and give us the update what you have about the immigration rules changes due to COVID-19. تھینک یو مسٹر سہیل. آج میرا نام فرحانہ ہے اور میں اے ایس ایکسلنس سولیسٹرز میں پرنسپل ہوں, اور آج میں آپ کو امیگریشن کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. امیگریشن رولز جو اس میں کووڈ-19 کی وجہ سے ہوم آفس والوں نے ہمیں لوگوں کو ریلیکسیشنز دی ہیں. جیسا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے, اس پینڈیمک کی وجہ سے بہت سے لوگ ہیں جو کہ بے روزگار ہو گئے یا پھر ان کو فرلو کر دیا گیا ہے, تو وہ اپنے اسپاؤس وغیرہ کو پاکستان سے یا کسی اور ملک سے یوکے میں بلانا چاہتے ہیں, اور وہ اگر اس پریشانی سے دوچار ہیں کہ وہ اب اپنی اس فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر سکتے. جیسے کہ اسپاؤس ویزے میں 4 چیزیں ہیں, ان میں سب سے مین چیز جو ہے فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے, اکوموڈیشن, فائنینشیل ریکوائرمنٹ, اور آپ کا جو ریلیشن شپ ہے آپ کے اسپاؤس کے ساتھ وہ یہ آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے, اور یہ کہ آپ اپنے
اپنے اسپاؤس کو اس ملک میں کیسے رکھیں گے، اس کے لیے آپ کو سب سے زیادہ جو آپ کی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہوم آفس والے دیکھتے ہیں وہ آپ کی تنخواہ ہے، یا جو آپ کا فائنانشیل ہے کہ وہ آپ کی فکس ہے جو کہ 18,600 جو بھی شخص کما رہا ہوگا وہ اپنے اسپاؤس کو دوسرے ملک سے یو کے میں بلا سکتا ہے. تو یہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے کیونکہ پینڈیمک کی وجہ سے جو لوگ بے روزگار ہو گئے یا پھر جن کو فرلو کر دیا گیا ہے، فرلو جو کہ اب اگر 100% تنخواہ تھی تو اب 80% مل رہی ہے، تو اب وہ اپنے اسپاؤس کو کیسے بلائیں. تو اس میں ہوم آفس والوں نے لوگوں کو یہ ریلیکسیشن دی ہے کہ اس میں جو لوگ مارچ 2020 پہ سے پہلے 18,600 پاؤنڈ کما رہے تھے، ان کی تنخواہ یا ان کی جو ٹوٹل انکم تھی وہ 18,600 تھی، تو وہ اس کرائٹیریا کو میٹ کریں گے اور ہوم آفس ان کی اپلیکیشنز لے رہی ہے. ایون دو وہ بے روزگار ہیں یا گھر میں ہیں، ان کے پاس وہ کام نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی وہ ہوم آفس والے اس چیز کو ایکسیپٹ ان اپلیکیشنز کو کر رہے ہیں. تو جو لوگ بھی اپنے اسپاؤس کو دوسرے ملک سے یو کے میں سیٹل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ باقی ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہے ہیں جیسے کہ اکاموڈیشن ہے، اس میں ان کو ٹیننسی ایگریمنٹ چاہیے، یا پھر وہ کسی بھی اپنی فیملی ممبر کے ساتھ رہ رہے ہیں، یا کوئی کمرہ انہوں نے کرائے پہ لیا ہوا ہے، یا ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر ہی لیں، وہ کمرہ بھی کرائے پہ لے سکتے ہیں، ڈبل بیڈ روم بھی لے سکتے ہیں، یا کسی فیملی کے ساتھ اگر وہ شیئر کر رہے ہیں اور وہ ان کو لکھ کے دیتے ہیں کہ وہ رینٹ پہ ہیں یا جو بھی ان کا ارینجمنٹ ہے. اس کے علاوہ ان کو یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ ان کو یہ چیز اسٹیبلش کرنی پڑے گی کہ وہ ان کا جو اپنی اسپاؤس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا میرج سرٹیفکیٹس کے ساتھ، یا پھر ان کو جو بھی آپ کے پاس کوئی تصویریں ہیں یا بھی جو بھی آپ کا ریلیشن شپ ہے وہ ہوم آفس والوں کو بتانا پڑے گا. اور جو اسپاؤس یہاں پہ ہے اس کو اپنی فائنانشیلی بتانا پڑے گا کہ اس کی کیا انکم ہے. تو انکم جب وہ باقی چیزوں کو کرائٹیریا کو جب وہ میٹ کر رہا ہے تو ہوم آفس والے فائنینشیل جو سائڈ ہے اس کے لیے انہوں نے اس بندے کو ریلیکسیشن دے دیا ہے. اور جو لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم اپلیکیشن کیسے کریں گے، یا اسپاؤس پاکستان میں ہے یا کسی اور ملک میں، بنگلہ دیش، افغانستان، جہاں پہ بھی ہیں، تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فوراً اپنی اپلیکیشنز ڈال سکتے ہیں. لیکن اس میں مین چیز یہ ہے کہ مارچ 2020 تک ان کی انکم جو تھی اس سے پہلے وہ 18,600 پاؤنڈ تھی، جو کہ وہ ان کو پروف کرنا پڑے گا، ایویڈنس لگانا پڑے گا، چاہے وہ پے سلپ ہے یا جو بھی ہے. تو دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے کچھ لوگ ہیں انہوں نے ویزے کی ایکسٹینشن کروانی ہے، تو اس کے لیے ان کو انگلش سرٹیفکیٹ چاہیے. تو انگلش سرٹیفکیٹ میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، یہ پینڈیمک کی وجہ سے تمام سینٹرز جو ہیں وہ کلوزڈ ہیں. تو اب لوگوں نے ایکسٹینشن جن بندوں نے اپنی ایکسٹینشنز کروانی ہے وہ اس چیز کا ویٹ نہ کریں کہ ایکسٹینشن اس وقت ہوگی جب وہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ انگلش کا ہوگا، جیسے ILR ہے، یا آپ نے اپنی نیکسٹ ایکسٹینشن کروانی ہے لیو ٹو ریمین کی، تو اس میں آپ کو انگلش کا ٹیسٹ چاہیے. تو آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنی جو سارے بندے جن لوگوں کے ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں وہ فوری طور پہ اپنی اپلیکیشن فارم فل کریں آن لائن، جو کہ موجود ہے، آپ فل اپ کر سکتے ہیں. تو اس میں جب وہ آپ کے باکس آئے گا کہ ایک جگہ پہ پوچھیں گے کہ آپ کا انگلش سرٹیفکیٹ آپ اٹیچ کر رہے ہیں، تو آپ بولیں گے کہ نہیں، بلکہ اس کے بعد ایک اور باکس آئے گا جس میں آپ نے بھی تفصیل سے لکھنا ہے کہ آپ نے انگلش سرٹیفکیٹ اٹیچ نہیں کر سکتے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے تمام سینٹرز کلوز ہیں، اور آپ جو ہی یہ سینٹر کھلیں گے تو آپ اپنا ٹیسٹ بک کروا کے ان کو یہ سرٹیفکیٹ بھیجیں گے. اس طرح آپ کی جو اپلیکیشن ہوگی وہ ڈیلے نہیں ہوگی، کیونکہ اگر آپ کی اپلیکیشن آپ نے ٹائم پہ نہ کی تو آپ کا اسٹیٹس انلیگل ہو جائے گا اور آپ کو بہت زیادہ مشکلات ہوں گی. جب آپ وہ اپلیکیشن بھیج دیں گے آن لائن یہ لکھ کے کہ ہم یہ سرٹیفکیٹ بعد میں بھیجیں گے، تو آپ کی سبمیشن ہو جائے گی ہوم آفس کے پاس، اور وہ اس چیز کو کنسیڈر کر رہے ہیں کیونکہ ہوم آفس والے بھی ان تمام صورتحال سے آگاہ ہیں، اور اسی کے پیش نظر انہوں نے لوگوں کو یہ سہولتیں دے رہے ہیں تاکہ لوگ کسی اور مزید پریشانی کا شکار نہ ہوں. تو آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں کے ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں وہ فوری طور پہ اپنے ویزے کی اپلیکیشن فارم فل کریں اور اس کو فوراً سبمٹ کریں. اور جب وہ سبمٹ کریں گے تو ایک ای میل آپ کو آ جائے گی جس میں آپ نے لیٹر آن جب آپ کے پاس سرٹیفکیٹ آئے گا، جب آپ سینٹرز کھلیں گے آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہوں گے تو آپ اس میں وہ اپنا سرٹیفکیٹ اپلوڈ کر کے
ان کو بھیج دیں گے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ اس وقت اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروانا چاہتے ہیں وہ فوراً اپنی اپلیکیشن بھیج دیں اس سے پہلے کہ ان کا آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جائے. تیسری چیز جو امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ بہت ہی یوزفل مطلب ہوم آفس والوں نے ہم لوگوں کے لیے انٹروڈیوس کرائی ہے جو ہے ہوم آفس کی فیس اور NHS فیس. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اپلیکیشنز ڈالنے کے لیے ہوم آفس کی فیس ہے جو 1050 پاؤنڈ اور NHS فی 1560 پاؤنڈ جو لوگوں کو دینی ہی پڑتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر جو موجودہ صورتحال ہے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, لوگوں کے پاس انکم نہیں ہے, فرلو ہو گئے ہیں, تو وہ ذرا ابھی اپنے ایکسپینسز ہی ان کے نہیں پورے ہو رہے, ذرا ان کے پاس انکم ہی نہیں ہے. تو اس میں ہوم آفس والوں نے یہ فی ویور کا ریلیکسیشن دی ہے کہ فی ویور میں جو لوگ اس کرائٹیریا کو میٹ کریں گے وہ ان سے ہوم آفس نہ NHS فی لے گی اور نہ ہی اپنی فیس لے گی. تو اس میں 3 طرح کی کیٹیگریز ہیں فی ویور اپلیکیشن میں جو لوگ آتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جیسے کہ کچھ لوگ بالکل بے روزگار ہو گئے ہیں اور ان کو گھر کے ایکسپینسز بھی نکلے لیکن انہوں نے اپنی ایکسٹینشنز بھی کروانی ہے ویزے کی. اب وہ NHS فیس کیسے دیں گے یا ہوم آفس کی فیس کیسے دیں گے؟ تو اس میں ہوم آفس والوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اگر اس طرح کی صورتحال سے جو کوئی دوچار ہے تو وہ ایک فی ویور اپلیکیشن فارم ہے جو کہ فل کرنا پڑے گا. اس میں وہ ان کو لکھنا پڑے گا ڈیٹیل سے کہ ان کی ٹوٹل کتنی انکم تھی, اب کتنی ہے, ان کے ایکسپینسز کتنے ہیں, اور اس کے مطابق وہ ان کو فی ویور دے رہے ہیں. دوسری جو کیٹیگری ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو انکم آ رہی ہے تھوڑی بہت لیکن ان کے ایکسپینسز جو ہیں وہ انکم سے زیادہ ہیں. تو وہ لوگ بھی میٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے ہوم آفس کی فیس دیں گے, نہ ہی وہ NHS فیس دے سکتے ہیں جو تقریباً 2600 پاؤنڈ بنتی ہے. اور اگر فیملی میں ایک بندے سے زیادہ ہیں تو یہ سے بھی زیادہ ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے. جتنے بندے فیملی فرد ہیں ان کی علیحدہ یہ فیس پڑے گی, تو جو کہ عام بندہ افورڈ نہیں کر سکتا اس موجودہ صورتحال پہ. تو ہوم آفس والوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کو ریلیکسیشن دیں گے اس میں اور ان بندوں کو فیس نہیں جمع کرنی پڑے گی. تیسری جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی انکم ہے اور ایکسپینس اور انکم دونوں برابر ہے لیکن وہ پھر بھی ہوم آفس کی فیس نہیں دے سکتے, نہ ہی وہ NHS فی دے سکتے. اس صورتحال میں وہ جو ہے نا ان کو اس صورتحال میں بھی ان کی فیس معاف ہے. تو یہ بہت ہی اچھا آپشن ہوم آفس والوں نے ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو لوگ پریشان ہیں, جن لوگوں نے اپنے ویزے آگے کروانے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ ظاہر ان کے پاس نوکری نہیں ہے تو پیسے نہیں ہے. جو صورتحال ہے ظاہر ہے تمام لوگ مشکل کا شکار ہیں, لوگوں کے پاس کو کام سے نکال دیا گیا ہے یا کام نہیں ہے تو ان کو یہ ریلیکسیشن دی گئی ہے. اور یہ جو فارم ہے یہ بہت ٹیکنیکل فارم ہے اور اگر آپ کو اس میں ہماری ہیلپ چاہیے تو ہم حاضر ہیں, آپ اس میں ہیلپ کریں گے. اور ہماری آفس سے ہم نے جتنی بھی اپلیکیشنز کی ہیں وہ 100% ان لوگوں کو ہوم آفس والوں نے فی معاف کر دی گئی ہے. تو اگر آپ اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں اور آپ کے اخراجات جو ہیں وہ زیادہ ہیں یا آپ مطلب آپ کی انکم اور اخراجات برابر ہیں یا آپ کے پاس انکم ہی نہیں ہے تو آپ اس چیز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں تو فوری طور پہ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں یا کسی بھی سلیسٹر سے آپ سے رابطہ کریں اور وہ آپ کو یہ فارم فل کرنے میں مدد کرے اور آپ اس چیز سے فائدہ حاصل کریں. اور ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے. اگر آپ کو اس بارے میں کوئی کوشچنز آنسرز ہیں ان تینوں کیٹیگریز کے بارے میں تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے مزید اس بارے میں تو ہماری ٹیم آپ کو اس میں ہیلپ کر سکتی ہے. ہمارا نمبر ہماری اسکرین پہ ہے اور آپ ہم سے سوال جواب کریں. اور شکریہ بہت بہت آپ کا میری آج کی جو میں نے آپ کو معلومات دی ہے سننے کا. تھینک یو. Thank you very much, Mrs. Farhana, for your information. This is very important, and I think that a lot of viewers will be benefited from your discussion too. Thank you.
Thank you, viewers. As I said in my introduction, that a lot of changes come in terms of the technical problem. I have sorted, alhamdulillah. So let's go to speak about asylum, because there are lots of changes come in terms of immigration rules where you can claim asylum, and especially in terms of if someone can come to the UK, and then where you should seek asylum. So today that we'll discuss about the asylum immigration rules. Mr. Farhad Ali. Farhad Ali is the caseworker and immigration advisor of AS Excellence Solicitors. Thank you, Farhad Ali. If you can start about the asylum. Thank you, Sohail bhai. Bismillahirrahmanirrahim. میں AS Excellence Solicitor میں ایز اے کیس ورکر امیگریشن کی فائلز ڈیل کرتا ہوں، اور میں آل ویورز کو سب سے پہلے ویلکم کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام میں. اور میں آج آپ کو جو اسائلم کے نئے رولز آئے ہیں 31 دسمبر 2020 کے بعد، جیسا کہ یونائٹڈ کنگڈم میں 31 دسمبر 2020 کے بعد نیا پوائنٹ بیس سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے انہوں نے، جس میں ساری کیٹیگریز کے اندر چینجز کی گئی ہیں. تو اس میں جو اسائلم سیکرز ہیں ان کے لیے بھی چینجز کی گئی ہیں. تو آج میں اس کے بارے میں آپ سب کو آگاہ کروں گا. تو بیسیکلی جو نیو رولز ہیں اس کے پیراگراف 345A سے 345D تک جو ہیں پیرا، اس کے اندر انہوں نے ساری جو ہیں انفارمیشن بتائی ہے ہمیں کہ کون سے لوگ اسائلم سیکرز جو ہے کون سی کنڈیشنز پہ اپلائی کر سکتے ہیں اپلیکیشنز، اور کون سے لوگ نہیں کر سکتے. تو اس میں سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پہلے تو جو لوگ اسائلم سیکرز اپلیکیشن اپلائی کرتے تھے وہ ڈیٹینشن سینٹر سے یا پولیس اسٹیشن یا ڈفرینٹ جگہوں سے کر سکتے تھے، لیکن اب جو نیو رولز آفٹر 31 دسمبر 2020 کے بعد آئے ہیں اس میں آپ صرف 5 جگہوں پر سے جو ہیں یہ اپلیکیشنز جو ہیں اسائلم سیکرز کی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ امیگریشن ریموول سینٹرز، وہاں سے آپ کر سکتے ہیں. کسی بھی پورٹ سے یا ایئرپورٹ سے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اسٹیٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ان کی جو ڈیزگنیٹڈ پلیسز ہیں وہاں سے آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اسائلم کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے فون کر کے آپ ان کو اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہیں ان کے جو امیگریشن آفیسرز آف سیکرٹری اسٹیٹس ان کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ آپ صرف کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں سے بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں ہوگی. تو یہ تو تھا کہ اب آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا اس کے بارے میں کہ آپ جو اپلائی کریں گے اسائلم سیکرز کی جو اپلیکیشنز، تو وہ کن کنڈیشنز میں ایکسیپٹ ہوں گی اور کن کنڈیشنز میں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سی کنڈیشنز میں آپ کی اپلیکیشنز ایکسیپٹ نہیں ہوں گی. اس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی کنٹری سے آپ کو آلریڈی اگر آپ اپلائی کرتے ہیں اسائلم سیکر اور کسی تھرڈ سیف کنٹری سے آپ کا کوئی کنیکشن ہے، تو اس سچویشن میں اب آپ اسائلم سیکر اپلیکیشن یہاں سے نہیں تھرو کر سکتے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی تھرڈ سیف کنٹری میں آپ نے آلریڈی اپلیکیشن اپلائی کی ہوئی ہے تو اس صورت میں بھی آپ یہاں سے اسائلم سیکر کی اپلیکیشن نہیں اپلائی کر سکتے. بیسیکلی جو سیف تھرڈ کنٹری ہے، اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. سپوز ایک بندہ ہے وہ سیریا سے ٹرکی گیا ہے، ٹرکی سے پھر یوکے میں آیا ہے، اور یوکے سے وہ اسائلم سیکر کی اپلیکیشن اگر اپلائی کرتا ہے تو یہاں کے جو سیکرٹری اسٹیٹ ہے وہ سب سے پہلے چیک کریں گے کہ جو تھرڈ کنٹری ہے سیف جہاں پہ وہ پہلے آیا ٹرکی، اگر وہاں پہ اس کے پاس انف پروٹیکشن وہاں پہ اس کو مل سکتی ہے
تو وہ پھر آپ کی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو واپس ٹرکی کے اندر بھیجیں گے کہ آپ وہاں سے اس چیز کو اپلائی کریں، کیونکہ یہ آپ کا تھرڈ سیف کنٹری ہے جہاں سے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، تو آپ یہاں سے اس کو نہیں کریں گے یوکے سے. اس کی ایگزامپل کچھ ایسے ہے. تو تھرڈ سیف کنٹری کے والے سے 3 پوائنٹس ہے بیسیکلی کہ یہ تھرڈ سیف کنٹری ہے کیا. یہ میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں. اس میں 3 مین چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ تھرڈ سیف کنٹری وہ کنٹری ہے آپ اس کے شہری نہیں ہیں. سپوز آپ سیریا سے آئیں، ٹرکی سے ہو کے انگلینڈ آئے، تو ٹرکی کے آپ شہری نہیں ہیں، تو یہ آپ کا تھرڈ سیف کنٹری ہے بیسیکلی. دوسرا اس میں یہ ہے کہ وہ ایسا کنٹری ہوگا سیف کنٹری، تھرڈ سیف کنٹری، کہ جس میں آپ کے بینیفٹس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ دوسری چیز ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر اس کے اندر آپ کے بینیفٹس کو کوئی نقصان ہے تو وہاں پہ آپ کو یوکے سے واپس نہیں بھیجا جائے، بلکہ یہیں پہ آپ کی اپلیکیشن اپلائی کی جائے. تو یہ بیسیکلی کنسیپٹ آپ کا میں کلیئر کرتا ہوں کہ جو تھرڈ سیف کنٹری ہے وہ کون سا ہے. وہ بیسیکلی یہ ہے، اس کے اندر یہ مین 3 چیزیں آتی ہیں. تو اس کے علاوہ اب میں ان اپلیکیشن کی طرف آتا ہوں کہ جو اسائلم سیکر کے لیے آپ اپلائی کریں تو وہ ایکسیپٹ ہو سکتی ہیں. اس میں بیسیکلی یہ کہ اگر کوئی بندہ یہاں سے اسائلم سیکر اپلائی کرتا ہے اور وہ ڈائریکٹلی ادھر آیا ہے، بیچ میں کوئی تھرڈ سیف کنٹری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی اپلیکیشن جو ہے سیکریٹری آف اسٹیٹ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اس کو ایڈمٹ کر لیں گے. ہاں اگر وہ کسی تیسرے ملک سے ہو کے آیا ہے اور اس ملک میں اس کے بینیفٹس کو مطلب پروٹیکٹ نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ اس کے بینیفٹس، تو وہاں پہ پھر اس کو یوکے امیگریشن والے نہیں سینڈ کریں گے، بلکہ یہیں پہ اس کی اپلیکیشن کو ایڈمٹ کریں گے اور وہ بندہ یہاں پہ اسائلم سیکر اسائلم کی اپلیکیشن دے سکتا ہے یہاں سے. تو اس سچویشن میں یہ جو تھی آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو سکتی ہے یہاں پہ. اور لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ہے جب آپ کوئی بھی بندہ یہاں پہ اسائلم سیکر کی اپلیکیشن دیتا ہے تو وہ اپنی اپلیکیشن میں بیسیکلی اپنی فیملی، اگر آپ کی پارٹنر ہے کوئی تو اس کی بھی آپ اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں، اور آپ کے کچھ چلڈرن ہیں، کوئی بچے بھی ہیں تو ان کی بھی اپلیکیشن ٹوگیدر آپ کریں گے، اکٹھے آپ یہاں سے اسائلم سیکر کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے بیسیکلی کہ یہ جو رولز نئے آئے ہیں 31 دسمبر 2020 کے بعد سے، یہ بیسیکلی نئے لوگوں کے لیے جو ابھی اس ڈیٹ کے بعد سے اپلائی کریں گے، یہ رولز ان لوگوں پہ اپلائی ہوں گے. صرف جو تو لوگ اس ڈیٹ سے پہلے اس کنٹری میں موجود ہیں، انہوں نے آلریڈی اپلیکیشنز کی ہوئی ہیں اسائلم سیکرز کی، ان پہ یہ رول لاگو نہیں ہوں گے. وہ پرانے ہی رولز کے مطابق ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈیل ہوگی. اور جو بندے 31 دسمبر 2020 کے بعد اپلائی کریں گے ان کے لیے یہ سارے نئے رولز اپلائی ہوں گے. تو امید ہے کہ آپ سب کو امیگریشنز کے نئے رول کی ساری جو ہے نا انفارمیشن مل گئی ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی انفارمیشن لینی ہے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے اور ہمارے امیگریشن ایڈوائزرز موجود ہیں، تو آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں یا آپ میسج ہمیں کر سکتے ہیں، یا ہمارے آفس نمبر موبائل نمبرز ہیں جہاں پہ آپ کال کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہماری برانچیز ہیں لنڈن میں، ملٹن کینز میں اور ڈبلن آئرلینڈ میں. تو آپ ہمیں کال کر کے ہماری امیگریشن ٹیم سے بیسٹ ایڈوائس لے سکتے ہیں. ہمارے پاس ویری اسکلڈ اور بہت ماہر قسم کی امیگریشن ٹیم ہے. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا آل ویورز سے. اوکے، اللہ حافظ. خدا حافظ. Thank you very much, Mr. Farhan Ali, for your nice explanation. I think it's really helpful. A lot of people want to come to the UK and want to seek asylum, and it's really helpful for them. Next, about the topic is about European law and EU settled status, and how a child of EU citizen can become British citizen. That's the topics which going to discuss our senior solicitor, Mrs. Umrana Naveed. But before that, I will take a short break, and after the short break, my colleague will explain those who has pre-settled status or settled status, how your child can be British citizen or how you can be British citizen. Stay with me. I will come back after a short break. Thank you, viewers. Mrs. Naveed, if you can discuss about EU settlement schemes and those who has basically
My main question is how a child can be a British citizen, or when that those who have settled, when they can become British citizen. Thank you very much. Good afternoon. My name is Mrs. Rama Naveed. I'm working as a senior solicitor at ASC Solicitors. اور میں آج آپ سے بات کروں گی کہ کیسے EU نیشنلز جو ہیں وہ برٹش سٹیزن شپ لے سکتے ہیں. اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے پرماننٹ ریزیڈنس کارڈ ہے اگر EU نیشنل کے پاس, یا دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ان کے پاس سیٹلمنٹ ہے انڈر دا EU سیٹلمنٹ اسکیم. اگر وہ 1 سال سے زیادہ UK میں رہ رہے ہیں تو وہ برٹش سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہ جو 1 سال کی ریزیڈنسی ہے, اس کے علاوہ ان کو اور بھی مینڈیٹری ریکوائرمنٹس ہیں جو پوری کرنی پڑتی ہیں, یا ہوم آفس میں جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں, جن میں ایک تو یہ لائف ان UK ٹیسٹ آپ کو پاس کرنا پڑتا ہے. دوسرا یہ ہے انگلش لینگویج ٹیسٹ B1 جسے کہتے ہیں, وہ پاس کرنا پڑتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کا گڈ کیریکٹر ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ اس کنٹری میں جب سے رہ رہے ہیں آپ نے کوئی کرمنل آفینس تو نہیں کیا, یا کوئی ایسا آفینس یا کوئی ایسا ایکشن جو شو کرے کہ آپ کے اندر کوئی ہے پوٹینشیل, جس سے پتہ چلے کہ آپ کے کیریکٹر پر وہ کوئی چیز ریز ہو سکتی ہے. وہ آپ کو نیشنلٹی دے دیتے ہیں لیکن بعد میں it can be an issue in future. So اس چیز کے لیے آپ کو کافی زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے. ایون اگر تو کسی بھی کرمنل آفینس میں کوئی چھوٹا سا آفینس بھی ہے, لیکن اگر آپ اس کو پراپرلی ڈیل نہیں کریں گے تو ہوم آفس اس کو بھی کنسیڈر کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اور جو ریزیڈنسی ہے جو 1 ایئر کی ان کی ریکوائرمنٹ ہے, اس میں بھی وہ یہ چیز چیک کرتے ہیں کہ آپ کتنا عرصہ UK میں رہے ہیں. اور اس کے لیے آپ اگر 90 دن سے زیادہ ایبسینٹ رہیں گے UK سے تو وہ بھی کوشچن کر سکتے ہیں آپ سے, آپ کیوں آپ ایبسینٹ رہے ہیں. تو آپ زیادہ تر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ود ان پیریڈ, اگر آپ UK کو چھوڑ کے باہر کہیں جاتے ہیں تو آپ اس پیریڈ میں واپس آ جائیں, تاکہ آپ کو بعد میں برٹش نیشنلٹی کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو. دوسری چیز یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کے بچوں کا یہ سوال ہے کہ اگر وہ EU نیشنلز کے بچے ہیں تو وہ کیسے برٹش ہوں گے. اس میں یہی چیز واپس آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہے یا آپ کے پاس سیٹلمنٹ ہے انڈر دا EU سیٹلمنٹ اسکیم, تو آپ کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے, جب وہ UK میں پیدا ہوگا تو بائی برتھ ہی برٹش ہوگا. تو اس کے لیے آپ کو کوئی اپلیکیشن نہیں کرنی پڑے گی, بلکہ اس کی برٹش سٹیزن شپ کے لیے ہی اپلیکیشن آپ کو کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے آپ کو ایویڈنس لگانا پڑے گا کہ آپ کے پاس جب آپ اس کنٹری میں تھے تو آپ کے پاس ریزیڈنس ہے اور آپ کے پاس سارے رائٹس ہیں انڈر EU سیٹلمنٹ اسکیم. تو یہ میرا چھوٹا سا ایک میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی, انٹروڈکشن دینا چاہ رہی تھی کہ EU نیشنلز جو ہیں وہ کیسے برٹش سٹیزن شپ لے سکتے ہیں. تو اوور ویو اگر اس کو کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو 1 سال کم از کم 1 سال کی ریزیڈنس چاہیے ہوگی انڈر EU سیٹلمنٹ اسکیم, یا آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس جو لینی پڑے گی. اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ آپ کا گڈ کیریکٹر ہونا چاہیے, اور آپ کو دونوں ٹیسٹ پاس کرنے پڑیں گے, لائف ان UK اور لینگویج ٹیسٹ. اور فورتھ ایک اور چیز میں یہ آ جاتی ہے کہ دیر از اندر کیٹیگری ویئر دا اسٹوڈنٹس آر سیلف سفیشینٹ پیپل. ان کو لینی پڑتی ہے کمپریہنسو سکنس انشورنس. اپنی جب وہ اپلائی کریں گے برٹش سٹیزن شپ کے لیے تو ان کو یہ بھی اس کے ساتھ لینی پڑے گی. تو یہ میرا چھوٹا سا ایک تھا سیکشن. تو اگر آپ کو کوئی اور کوشچن ہے اس کے بارے میں تو آپ کائنڈلی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو اس کے بارے میں مزید انفارمیشن دے سکتے ہیں. ہوپ فلی یہ چھوٹا سا سیکشن جو تھا وہ انفارمیٹیو ہوگا. اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے آپ سوال کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو اس کے اوپر جواب دیں گے. تھینک یو ویری مچ. ہوپ فلی آپ کو اس سے ہیلپ ہوئی ہوگی. Thank you, Amrana. Thank you very much for your nice presentation. I think a lot of EU citizens, those who had EU settled status or pre-settled status, they are concerned about that after 25 what will happen, or they're concerned about the future of their children. So I hope they will get some information that how they can be, or their children can be a British citizen. I'll take a comment from YouTube. This is quite long comment, but basically, Mr. Abul Hashim, thank you for your comment. You said that, sorry, different topics, no problem. The British citizenship father died in 1988. He became British citizen in 1970. And you were born 1969, and you was actually born after that.
That is what my understanding. That you have more children. Unfortunately, none of you became British citizen because your father didn't think about future. Now your question is whether you can be a British citizen or your brother or sister can be claim British citizenship. This is very briefly. I'll tell you the information about what I would suggest. You should speak to make an appointment with a lawyer, with an expert immigration lawyer. If you want, we can help you. If you need, please make a contact with our office and book an advice session through the Zoom video. If you can contact, if you are in Bangladesh, no problem. We can give you advice. If any of you born after your father became a British citizen, all the children, all of your brother sister should have claim about British citizenship because you was born after your father became British citizenship. Now the difficulty is your father has already passed away, so that's the issue because Home Office might not believe that you are the children of that gentleman. So if you can provide evidence about birth certificate, documented evidence, any other evidence, then there might be a chance. But it will be very challenging because I have dealt with these types of case, and the Home Office normally visit their home, obtain data from the security, from the police, from the local authority. They normally go to the council office, the union office, and they check the volume of birth certificate from 50 years old. So because in our country we don't have that much information right now, so there is an issue about it. However, still you might have a chance, but best things I can advise you that you should speak to a lawyer directly and discuss the details and explain your situation, because this matter is very challenging matter. Of course, I believe the Home Office will not accept it, and you might have a chance if you can challenge it by the way of a judicial review or by way of an appeal, if you can provide sufficient evidence. So please speak to a lawyer. Thank you very much. And then I will take a comment about Delores and Salim Bhai. Thank you. You said that good. Thank you. I appreciate. I hope you're enjoying your lockdown in London. Nice to for your comment. And then when will post-study work? Mr. Muhammad Rashid, you ask when will post-study work permit start? Thank you very much. Post-study work permit has already started. From the 1st of December, the government introduced new immigration rules that the work permit as well as the post-study work permit. So if any student who will complete a course in the UK, after that he can claim 2-year post-study work permit. So what you need to do, come to the UK student visa, do a course, and then you can claim post-study work permit. And thank you, brother Shagi. You wrote me, hi sir, thank you brother, thank you, dropped me last time, give me a drop. You asked me, hi sir, I am Saki. I know I would like to salam Farhana ji and Imrana and Farhad, thank you, and Suhail, thank you. I would like to ask, has any rules changed regarding to changing passport? Please tell us, because me and my case have European passport. We would like to change the UK passport, and also do we have to do life in the UK? My case have been in the UK for 4 years now, and they have pre-settled status, and I have settled status. And I also would like to ask how much your fee is and how much government fee is. Thank you very much, Shagibai. You can come and drop this question in my desk, and it will be more easier to me discuss in my office. You are lives in Milton Keynes, but yes, as you got settled status, you can register your child. Your child is 4 years already in the UK, and after 1 year they can apply for settled status, and then you can apply for naturalization register. You can naturalize them as a British citizen, one option. I'm not sure where your child is born. So if your child born in the UK, in that case, you can right now register them as a British citizen because you got settled status.
there is no way you can change your passport. What you have to do, you need to either register your child in the UK as a British citizen, or you need to naturalize them as a British citizen. So I don't know whether if the child born in the UK, you can register them straight away now. You don't need to wait, and then you will get the British passport. Alternatively, when they will get settled status after 1 year, you can apply for them for British passport after they get settled status. Thank you very much. So goodbye. If you come down to my office, about our professional home office fee is for registering a child is around £1,000, and for naturalization fee for elder like you, if you naturalize yourself as a British citizen. Right now, you can naturalize yourself as a British citizen if you spend already 1 year after you receive settled status. So home office fee will be £1,356. I think 1,350 or £30. And secondly, in terms of our professional fee, which we can discuss in our first initial meeting. And thank you very much for your nice comment, and assalamu alaikum wa rahmatullah. So goodbye. And finally, I will straight away move to Mrs. Farhana Ratur for your concluding statement. And if you give us a brief about what we are doing, especially in this lockdown period, whether we can offer any terms of services to our clients, especially as I said in my introduction, that we can give advice by the Zoom session if the clients stay outside our local towns like Milton Keynes or London, because we do Zoom video advice session, so you can make an call, make an appointment, and then we'll give you advice over Zoom, video link, or telephones. Even though if you are in Pakistan, still you can receive these services from the UK, which is by the help of technology. And finally, Farhana, if you give your final message to our viewers. Thank you so much, Suhail bhai. Thank you सब नाजरीन का, और जो लोग हमारा प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं, और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, और आपको मैं आपको अपनी टीम की तरफ से, सक्सेस लिस्टर्स की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उसमें यह है कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, जैसे कि अभी हम इमिग्रेशन पे आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो हमारे रूल्स चेंज हो रहे हैं या हमारे पेंडेमिक की वजह से होम ऑफिस ने रिलैक्सेशंस दी हैं, तो उसमें अगर आपको इस पे मज़ीद कोई मालूमात चाहिए तो आप हमारे ऑफिस में रब्ता कर सकते हैं। हमारा ऑफिस लंदन में भी है, जो कि हमारे क्लाइंट लंदन में, वो वहाँ पे हम उनको वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। मिल्टन कीन्स और डबलिन में भी है। और पेंडेमिक की वजह से हम अपने क्लाइंट्स को नहीं कह रहे कि वो हमारे ऑफिस में आए और हमसे ऑफिस में मिलें, क्योंकि बाहर से आना मुश्किल है और ना ही वो बंदे मैनेज कर सकते हैं। तो हम उनको दुनिया के जिस भी कोने में मौजूद है कोई भी हमारे अपने लोग, तो वो अपने सोशल ये जो है डिजिटल की वजह से, जो जैसे व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, स्काइप के थ्रू जो भी आपके पास चीज़ मौजूद है, उसमें आप हमसे रब्ता करें और हम आपको आपकी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और आपको जो भी एडवाइस चाहिए हुई वो हम आपको फराहम करेंगे। और हम आपको दूसरे मैटर्स पे भी जो यहाँ पे लोकल मौजूद हैं लोग, अपनी जो कम्युनिटी है उनमें उनको हम हेल्प कर सकते हैं, जैसे घर खरीदना या बेचना, लीज, इसके अलावा फैमिली के मैटर्स हैं, या किसी का कोई डिस्प्यूट है किसी के साथ, डेप्ट रिकवरी है, और इस तरह के जो जैसे किसी ने स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन साइंस कराने हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी है, या कोई और चीज़ लीगल मैटर्स हैं, तो उसमें आपको हम हेल्प कर सकते हैं। आप हमारे से रब्ता करें। हमारा नंबर आपको आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो आप हमसे रब्ता करें तो इंशाअल्लाह हमारी टीम आपको अपनी पूरी कोशिश करेगी कि वो हम आपको सबसे अच्छी सर्विस दे सकें। तो थैंक यू नाज़रीन। मुझे उम्मीद है कि जो आपको आज हमने इंफॉर्मेशन दी है उससे आप उसको ज़रूर आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो आप इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम वॉच करेंगे नेक्स्ट वीकेंड पे, उसमें हम आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन देंगे। थैंक यू हमारी टीम की तरफ से। Thank you very much, Mrs. Farhana Ratur. And final message by Mrs. Sumrana Nabi, please.
جی شکریہ بہت بہت ہمیں سننے کے لیے. اور فرحانہ نے کافی ڈیٹیل سے بتایا کہ ہم کون کون سی چیزیں کرتے ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے. اور میں اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اسلامک ویلز بھی کرتے ہیں جو یہاں پر موسٹلی ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ کروانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. اور میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر تو کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے ویلز بنانے میں یا اسلامک ویلز میں تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جو شریعہ کے مطابق ہم اسلامک ویلز ڈرافٹ کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں, ہم تیار کرتے ہیں آپ کے لیے. اور ایک اور آخری چیز لیزز, فرحانہ نے تھوڑا سا بولا ہے لیزز, لیکن مجھے یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم لوگ کمرشل لیزز بھی کرتے ہیں اور ہماری ایکسپرٹیز ہے اس میں. اگر تو آپ کوئی لیز لینا چاہ رہے ہیں یا دے رہے ہیں لیز, کسی بھی سچویشن میں ہم آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اور آپ پلیز ہم سے رابطہ کریں. آپ کو اگر کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن چاہیے ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے. اور اسپیشلی ہم لوگ کوشش کریں کہ پوری دنیا میں جو بھی لوگ ہیں ان کی مدد کریں. اور ہماری کمیونٹی جو انگلینڈ میں ہے اسپیشلی ان کے لیے ہم نے کافی فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ ہم سے رابطہ کریں, ہم ان کو اچھی ایڈوائس دے سکیں اور وہ کامیاب ہوں جس چیز میں وہ کسی بھی مسئلے میں وہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. اور میری طرف سے شکریہ بہت بہت کہ آپ نے ہمیں سنا, ہمیں پسند کیا. اور ہوپ فلی نیکسٹ ویک جب ہم آپ سے بات کریں گے کسی اور ٹاپک پر کریں گے وہ بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. اور آپ ہمیں اسی طرح سنتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. Thank you, Mrs. Umrana Naveed. Mr. Farhad Ali, the leading caseworker of our firm, and he is the immigration advisor as well. Mr. Farhad Ali, if you can give us a final message to our viewers. جی سہیل بھائی تھینک یو. میرا فائنل میسج اپنے ویوز کا یہی ہے کہ جو انفارمیشن ساری ہم نے دی ہے اس پروگرام میں آپ کو امیگریشن کے حوالے سے یا نیو رولز کے حوالے سے, تو امید ہے کہ آپ یا آپ کے کسی ریلیٹیو یا فرینڈس کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں گے. اور تقریباً ہم لا کے سارے فیلڈس کو ڈیل کرتے ہیں, جس میں کچھ رہ گئے ہیں وہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایک پرسنل انجری کلیمز کا کسی نے مینشن نہیں کیا, تو روڈ ٹریفک پرسنل انجری کلیم یا ایکسیڈنٹ ایٹ ورک ہوا ہے تو اس میں آپ اپنی انجری کلیم اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس کافی ایکسپرٹ ٹیم موجود ہے. اور اس کے علاوہ ڈیپٹ ریکوری میٹرز ہیں اگر آپ کے کوئی, تو وہ بھی ہم ڈیل کرتے ہیں. تو آپ کا کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو سو یو کانٹیکٹ ود اوور ایکسپرٹ ٹیم اور انشاءاللہ ہم آپ کو بیسٹ سروسز دیں گے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. Thank you, Mr. Farhad Ali. And viewers, میری کنکلوڈنگ میسج یہ ہے, میں آپ کے لیے اسپیشل تھینکس دے رہا ہے. آپ ہمارا ویڈیو میں لائک کر رہا ہے, شیئر کر رہا ہے, میسج دے رہا ہے. آپ تھوڑا سا یہ ریکویسٹ کر رہا ہے, آپ کو کچھ بھی ایڈوائس چاہیے اور کچھ آپ کا کیس ڈسکس کرنا چاہیے, ہمارا نیا یہ سروس زوم ویڈیو ایڈوائس سیشن انٹروڈیوس شروع کیا تھے. آپ کچھ ایڈوائس چاہنا چاہیے تو ہمارا ساتھ میں آپ کال کر سکتے ہیں, کال کے لیے اپوائنٹمنٹ بنا لو, اینڈ دین our staff or our secretary or our colleagues, someone will arrange a live video advice session. اگر آپ میرے ساتھ میں بات کرنا چاہیے اور ہمارا ٹیم پہ بات کرنا چاہیے, میری موبائل نمبر بالکل اویلیبل ہے اسکرین پہ. اگر آپ میرے ساتھ میں ملنا چاہیے تو آپ وہ جب ہم میری آفس بکنگ لائن اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ نمبر پہ کال کرے کے لیے اپوائنٹمنٹ بنا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. پلیز کیپ شیئرنگ, لائک اینڈ میک share in your profile to benefit our community. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. Thank you.